تو آج میں چھوٹی پتنگ سے لے کر دنیا کی سب سے بڑی پتنگ بنانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے بناتے ہیں ایک چھوٹی اور سمپل سی پتنگ۔ اس چھوٹی پتنگ کو بنانے کے لیے میں ان اسٹک کا یوز کروں گا۔ ان اسٹک کی پیمائش کر کے میں ان دونوں کو آپس سے گلو سے چپکا دیتا ہوں۔ ان اسٹک کو اور مضبوط کرنے کے لیے ان کے اوپر ڈوری لپیٹتا ہوں اور ڈوری کے اوپر بھی گلو ڈال دیتا ہوں تاکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اور پھر کوئی ٹائم میں اس فریم کو بھی ریڈی کر لیتا ہوں۔ اب باری آتی ہے اس کے اوپر پنی لگانے کی، تو میں یہ وائٹ اور بلیک پنی کو آپس میں گلو سے چپکا لیتا ہوں کیونکہ ہماری پتنگ تھوڑی سی اسٹائلش لگے۔ پنوں کو چپکا کے اب اس فریم پر بھی چپکانا ہے اور پنے چپکانے کے لیے میں یہ ووڈ والی گلو یوز کر رہا ہوں کیونکہ اس سے بہت ہی آسانی سے چپک رہی ہے۔ تو فائنلی یہ تو ہم نے بنا لیا، تو اب اس کے بعد بنائیں گے ایگل والی پتنگ۔ اس پتنگ کو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہ ایگل والی پتنگ بنانے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں۔ ایگل والی پتنگ بنانے کے لیے میں ان تیلیوں کا استعمال کرنے والا ہوں۔ چلو اپنی ایگل والی پتنگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اب پھر میں ان دونوں تیلیوں کو آپس میں اچھے سے باندھنا شروع کر دیتا ہوں اور ان کو مضبوط باندھ کر باقی فریم بنانے لگ جاتا ہوں۔ کافی مشکلوں سے میں نے کچھ اس طرح فریم بنا لیا ہے، تو اب مجھے اس کے اوپر بلیک پنا لگانا ہے، تو میں اس فریم کو بلیک پنے کے اوپر رکھ کر کٹنگ کرنے لگ جاتا ہوں اور گلو کو ہر کونوں پر اچھے سے لگاتا ہوں۔ سارے کونوں پر گلو لگا کر ہماری ایگل والی پتنگ کچھ اس طرح بن گئی تھی۔ تو فائنلی ایگل والی پتنگ بھی میں نے بنا لیا ہے، تو یہ دو پتنگیں ہماری ریڈی ہو گئی، تو اب میں بنانے والا ہوں دنیا کی سب سے بڑی پتنگ۔ اب ان دونوں پتنگوں کو رکھتے ہیں سائڈ پر، تو اب بڑی پتنگ کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی پتنگ بنانے کے لیے میں یہ کچھ بانس لے آیا تھا، تو دیکھتے ہیں ان میں سے سب سے بڑی پتنگ بنانے کے لیے کون سے بانس پرفیکٹ نکلتے ہیں۔ سب سے بڑی پتنگ بنانے کے لیے میں یہ دو بانس نکال لیتا ہوں۔ سب سے بڑی پتنگ بنانے کے لیے ہم اس شاپر کا استعمال کریں گے۔ سارا شاپر کھولنے کے بعد ہم اسے بیچ میں سے کاٹ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس شاپر سے سب سے بڑی پتنگ بنانی ہے۔ سب سے بڑی پتنگ بنانے کے لیے ہم اس دو کونوں کو آپس میں برابر کرتے ہیں اور باقی شاپر بچ جاتا ہے تو اس کو کاٹ کر سائڈ پہ رکھتے ہیں اور شاپر کو بڑی پتنگ کا شیپ دے کر بیچ میں ایک بانس رکھ دیتے ہیں اور جو دو بانس میں نے سائڈ پر رکھے تھے انہیں بھی سیٹ کر کے انہیں بیچ میں ٹیپ سے مضبوط کر دیتے ہیں۔ سارے کونوں پر ڈوری کو اچھے سے باندھ کر اسے مضبوط کرتے ہیں کیونکہ کل ایسا نہ ہو کہ اسے اڑائیں تو یہ کھل نہ جائے۔ کافی ٹائم محنت کرنے کے بعد تو فائنلی ہم نے سب سے بڑی پتنگ بنا لی ہے۔ تو اب ہم اس پتنگ کے اوپر کوئی ڈیزائن کریں گے جب یہ آسمان میں اڑے تو نظر بھی آئے، تو میں یہ دیسی جگاڑ لگا کر اس کے اوپر بلیک یا آنکھیں بنانا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ جب ہم اسے اڑائیں تو یہ نظر بھی آئے اور خوبصورت بھی لگے۔ تو فائنلی ہم نے سب سے بڑی پتنگ بنا لی ہے، تو کل ہم اسے اڑا کر دیکھیں گے کہ اڑ پائے گی کہ نہیں۔ اس کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔